السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے لفظ لَيُنبَذَنَّ۔ لَيُنبَذَنَّ، اس کو پڑھنا سمجھ لیں۔ لَيُنبَذَنَّ، دو جگہوں پہ میں نے آواز کو ناک میں ٹھہرایا ہے۔ لَيُم، یہاں پہ تھوڑا سا آواز کو گھمانا ہے۔ لَيُم، اس کے بعد بَذَن، زن پہ لَيُنبَذَنَّ، لَيُنبَذَنَّ، یہ ہے ہمارا لفظ۔ اس کے اندر سب سے پہلے ہم حروف کو پہچانیں گے۔ لام ہے، یا ہے، اس کے بعد نون ہے، پھر با ہے، ذال ہے اور پھر نون ہے۔ ان کے اوپر حرکات، لام پہ زبر ہے، یا پر پیش ہے، نون پہ جزم ہے، اور با پہ زبر ہے، ذال پہ بھی زبر ہے، نون پر شد اور زبر ہے۔ جہاں بھی شد آتی ہے نا تو وہاں ایک اور حرکت بھی ضرور ہوتی ہے، زبر ہوگی، زیر ہوگی، پیش ہوگی، کچھ بھی۔ آپ کو اس میں جو پہلا حرف ہے لام، یا اور اس کے بعد نون، نون کے اوپر چھوٹی سی میم نظر آ رہی ہوگی۔ دراصل یہ ہے نون، لیکن ہم پڑھتے اس کو میم ہے۔ اس کی وجہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ ہم سے تو کوئی سوال کرے تو شاید یہ کہے گا کہ پاس لکھا ہوا ہے، ہم اس لیے پڑھتے ہیں، لیکن یہ لکھا ہوا ہے ہماری آسانی کے لیے۔ ہم اجمی جو لوگ ہیں، ہماری آسانی کے لیے لکھی ہوئی ہے۔ عربی کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ آواز پیدا ہوتی ہے کسی وجہ سے، اس لیے انہوں نے آسانی کے لیے، ہماری سہولت کے لیے اوپر میم لکھ دی گئی۔ یہ اعراب جو ہیں یہ سارے لگائے نہیں گئے تھے، بلکہ ہماری سہولت کے لیے لگائے گئے تھے۔ تو ہمیں وجہ معلوم ہونی چاہیے کہ یہاں پر اگر میم چھوٹی سی لگائی بھی ہے، یا بس اوقات آپ کو چھوٹا سا نون بھی کہیں پہ نظر آئے گا، تو یہ کیوں ہوتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو یہ وجہ آج ہم نے اس سبق کے اندر پڑھنی ہے کہ نون کے نا کچھ قاعدے ہیں۔ سب سے پہلے میں نون کا ایک قاعدہ جو ہر جگہوں پہ زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ آپ کو معلوم، یعنی کہ اگر وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہے نا، جو ابھی میں بتلانے جا رہا ہوں، آپ آدھے سے زیادہ قرآن جو ہے نا اس کی خوبصورتی اور اس کی ادائیگی درست کر سکتے ہو، اسی ایک ٹرک کی وجہ سے، ایک قاعدے کی وجہ سے، کیونکہ یہ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد میں اس طرف آتا ہوں کہ یہ میم کیوں آئی ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے آخر میں نون پر شد ہے، تو ہم نے شد اس کو لمبا بھی کیا تھا پڑھتے وقت، لَيُنبَذَنَّ، یہ ذن جو میں نے کیا ہے نا، ناک میں گھمایا ہے آواز کو، اس کو تجویدی لحاظ سے کہتے ہیں غنہ۔ ٹھیک ہے، اب غنہ کیا ہوتا ہے؟ غنہ سب سے پہلے جان لیں کہ آواز کو تھوڑی دیر کے لیے ناک میں ٹھہرانا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ادا کرنا، یہ ایک طریف۔ دوسری طریف کی گنگنی آواز میں ادا کرنا، آواز یعنی کہ ناک میں ٹھہرا کے گنگنی آواز میں جو ہے لفظ پڑھنا، تو یہی ایک ہی بات ہے۔ یا لَيُنبَذَنَّ، یہ ہم نے گنگنا پن، یعنی کہ کچھ بندہ منہ میں کچھ نہ کچھ پڑھ رہا ہوتا ہے نا، کہ منہ نہیں ہلا رہا لیکن اندر سے گنگنا رہا ہے اور آواز بھی آ رہی ہے، اس کو گنگنانا کہتے ہیں۔ تو اسی طرح اس کو بھی اندر ہی پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے باہر نکالنا ہے۔ تو یہ آپ نے قاعدہ یاد رکھنا ہے کہ نون اور میم ان پر کہیں بھی اگر ان کے اوپر شد آ رہی ہو، شد کون سی ہوتی ہے؟ جو 3 دندوں والی ہوتی ہے، جو اس طرح نون کے اوپر پڑی ہے۔ اگر نون اور میم پر شد ہو تو وہاں ہمیشہ غنہ ہوگا، یہ یاد رکھنا ہے، وہاں ہمیشہ غنہ ہوگا۔ ہمیشہ سے مراد یعنی کہ جہاں بھی یہ ایسا آئے گا کہ میم پر شد ہے یا نون پر شد ہے تو وہاں غنہ ہم کریں گے۔
تو شد جب نون اور میم پر آتی ہے تو ہمارا پہلا جو کام ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، اور ہر کسی کو پتہ ہے کہ شد جس حرف پر آ جائے تو اس کے ساتھ پچھلے حرف کو ملاتے ہیں۔ جب پچھلا حرف نون شد والے کے ساتھ یا میم شد والے کے ساتھ ملے گا نا تو تب ہم غنہ کریں گے۔ اسی طرح اس میں بھی ہے، نون شد والا ہے، نون سے پہلے ہے ذال، تو شد کا کام ہوتا ہے پچھلے کے ساتھ ملانا۔ جب ذال کو نون کے ساتھ ملائیں گے، ذال زبر نون ذن، یہ جو ذن ہوگا نا، ذن یہ لفظ، اس کو ہم گنگنی آواز میں پیدا کریں گے، ذن 2-3 سیکنڈ تک، ذن لا ينبذن، یم پہ بھی کر رہا ہوں، یہ نون ساکن کے قاعدے ہیں، یہ بعد میں آئیں گے، پہلے شد والا آپ سمجھ لیں کہ نون اور میم پر شد ہو کہیں پر بھی۔ اب یہ ذن ہے نا، یہاں با زبر نون بن آ سکتا ہے، جن آ سکتا ہے، اور با پیش نون بن آ سکتا ہے، جیم پیش نون جن آ سکتا ہے، کاف پیش نون کن آ سکتا ہے، کچھ بھی آ سکتا ہے۔ تو ہم یہاں پر غنہ کریں گے۔ غنہ کا مطلب آواز کو تھوڑی دیر کے لیے ناک میں ٹھہرانا، اس کو غنہ کہتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہے تو انشاءاللہ آپ زیادہ سے زیادہ قرآن جو ہے نا آپ کا خوبصورت بن جائے گا، اور آپ کا یہ تلفظ جو ہے وہ درست ہو جائے گا۔ اب اگلی بات ہے کہ یہاں میم ہم نے کیوں پڑھی ہے، یہ نون ساکن قاعدے ہیں، میں انشاءاللہ بعد میں بتلاؤں گا، لیکن اتنا کچھ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب بھی نون پر جزم ہو، نون جزم والے کے بعد اگر با آ رہی ہو، با، تو وہاں یہ نون کی آواز میم میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس طرح لا یمبا، یا پیش نون جن، با زبر با تھا تو نون ساکن کے بعد با آئی تو ہم نے نون کو میم میں بدل دیا، اس کو کہتے ہیں اقلاب۔ یہ آگے سبق آئیں گے، بہرحال آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا سبق، انشاءاللہ اس کو یاد کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔